السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو نماز کی شرائطیں بتانے والی ہوں۔ جیسا کہ ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز کا درست ہونا اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہی لازم ہے۔ تو اسلام میں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے 6 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ پہلا ہے طہارت یعنی کہ پاکی۔ دوسرا ہے ستر عورت یعنی پردے کی جگہ پر نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسرا ہے نماز کا وقت یعنی کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ چوتھا استقبال قبلہ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف پڑھیں۔ پانچواں ہے نیت، جو کہ بہت ضروری ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ چھٹواں ہے تکبیر تحریمہ۔ ان تمام شرائطوں کا نماز سے پہلے پورا کرنا لازم ہے۔ آج ہم اسی 6 شرائطوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پہلا ہے طہارت۔ نماز کے لیے نمازی کے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی نجاستیں غلیظہ لگی ہوئی ہوں، جیسے کہ پیشاب، پخانہ، خون وغیرہ، تو اس کو دھو لینا ضروری ہے، اور جسے غسل کی حاجت ہو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اگر وضو کی ضرورت ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، جسم جب تک نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک نہ ہوگا، نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والی نے جو بھی چیزیں پہنی ہوں اسے پاک صاف ہونا چاہیے۔ قمیص، شلوار، چادر، دستانے، گرز نماز کی جو بھی چیزیں پہنی ہوں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اس جگہ کوئی اور حقیقی غلاظت نہ لگی ہو، خالی زمین کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس پر چٹائی یا مصلی ڈالا گیا ہو تو جگہ کے ساتھ چٹائی اور مصلی کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ نماز صحیح ہونے کے لیے صرف نماز والی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن ایسی جگہ نماز پڑھنا اچھی نہیں جو پاک تو ہے لیکن اس کے قریب ہی غلاظت ہو، بدبو پھیل رہی ہو، تو ایسی جگہ پر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے نمازی کا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ستر عورت۔ نماز میں عورت پر چہرہ، ہتھیلیاں اور پیروں کے علاوہ باقی تمام جسم کا لباس سے چھپا ہونا فرض ہے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیوں کا بھی چھپانا فرض ہے۔ نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھری ہو، سوائے منہ اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آئے ستر کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھی جائے تو نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے وقت عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا جسم ڈھک کر چھپا کر رکھیں۔ تیسرا ہے نماز کا وقت۔ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آج کی عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اور اگر عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس وقت کی نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں وہ وقت مسلسل ہو گیا ہے یا نہیں۔ چوتھا، استقبال قبلہ۔ نماز کی چوتھی شرط ہے، یعنی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھی جائے اور اسی کو سجدہ کیا جائے۔ نیت۔ نماز کی پانچویں شرط ہے نیت کرنا۔ نیت کے معنی لغت میں قصد و ارادہ ہے، اور شریعت میں کسی عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ادا کرنے کو پختہ دلی ارادہ کہتے ہیں۔ نماز کی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن دل اور زبان میں موافقت ہو جائے اور دلی ارادے اور نیت کی تصدیق ہو جائے۔ چھٹا ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز کی چھٹی شرط ہے، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب نماز کے منافی کوئی کام کیا جائے، مثلاً کچھ بولا جائے یا کچھ کھا پی لیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہمیں
کچھ بھی بولنا نہیں ہے، نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی جو شرائطیں ہیں وہ پوری ہو گئی۔